اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹیو چینل دارالحکمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر کے حوالے سے یہ ایک سوال ہے جو کہ بھائی محمد طیب صاحب نے اوکاڑا سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 56 سال ہے، صحت مند ہوں، لیکن چند سالوں سے بلڈ پریشر کے مرض نے آ گھیرا ہے۔ ایلوپیتھی میڈیسن یوز کرتا ہوں، وقتی طور پر افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن مرض ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتا۔ ڈاکٹرز نے نمک سے پرہیز کا مشورہ دے رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی بد پرہیزی ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کہ طب کا علاج اگرچہ دیر پا ہوتا ہے، لیکن مرض کو جڑ سے نکال پھینکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ازراہ کرم طب مشرق کی روشنی میں اس مرض کی وجہ اور علاج بتا دیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، انسانی جسم کے اندر دل ایک ایسا عضو ہے جو ایک پمپ کی طرح خون کو جسم کی شریانوں اور رگوں میں بھیجتا ہے۔ خون پہلے بڑی شریانوں میں جاتا ہے، پھر درمیانے درجے کی شریانوں میں، پھر آخر میں بالوں کی طرح باریک شریانوں میں جاتا ہے۔ جسم کے ہر حصے تک خون کی ترسیل ایک مشکل کام ہے۔ اس کے لیے قدرتی طور پر خون کے خاصے دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جب یہ دباؤ درجہ ایوریج سے بڑھ جاتا ہے، جو کہ اکثر بڑھتا رہتا ہے، تو اس کو ہائی بلڈ پریشر کا نام دیا جاتا ہے، جسے طب مشرق کی اصطلاح میں فشار الدم القوی کہا جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عارضی طور پر خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ غم، غصہ، تھکاوٹ اور مشقت والے کام یا بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو خون کا دباؤ اثر نو اپنی ایوریج پر واپس آ جاتا ہے۔ بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر میں ہر شخص کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے یہ ایک انفرادی مرض ہوتا ہے۔ بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر کی علامات کچھ زیادہ واضح نہیں ہوتی۔ عام طور پر سر میں درد رہتا ہے، سر چکراتا ہے، کبھی کبھی نکسیر آ جاتی ہے۔ اس کی تشخیص عموماً ایک آلہ کے مدد سے کی جاتی ہے جسے بی پی آپریٹس کہا جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ عارضی طور پر بھی غم، غصہ یا کسی واقعہ کے نتیجے میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے صرف ایک بار چیک کر لینے سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک مستقل مرض کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ عمر کے مختلف حصوں میں صحت مند آدمی کے خون کا طبعی دباؤ مختلف ہوتا ہے، جو کہ بہتر طریقے سے آپ کو طبیب یا ڈاکٹر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ کسی بھی بلڈ پریشر کے عارضہ میں بار بار مبتلا ہونے والے آدمی کے لیے تیز نمک، تیز مسالہ اور غذائیں، اور اس کے علاوہ دوسری دیگر چیزیں جو آپ کے بلڈ پریشر کو ڈسٹرب کرتی ہیں، وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے اس مرض کے کئی ایک اسباب ہیں، جن میں گردوں کا ورم یا پتھری بھی شامل ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ قبض نہ ہونے دیں، غم، غصہ، رنج فکر سے دور رہیں، سادہ زود ہضم غذائیں استعمال کریں، جیسے دودھ، دہی، مکھن، چھاچھ، مونگ کی دال۔ اسی طریقے سے تازہ پھلوں میں سیب، انگور، ناشپاتی، لوکاٹ وغیرہ۔ تاہم کہوہ، تمباکو، گرم مسالہ جات، تلی ہوئی اشیاء، خاص کر نمک سے پرہیز کریں۔ عام احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر موٹاپا نہ ہونے دیں، کیونکہ موٹاپا خود بذات خود متعدد عوارض کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ موٹا جسم جلد امراض قلب کا شکار کر دیتا ہے۔ موٹاپا آپ کے اور جہاں پر مزید نقصانات پیدا کرتا ہے، وہیں پر بلڈ پریشر کے لیے بھی یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس لیے متوازن غذا کھائیں، موٹاپے کا شکار نہ ہوں۔ جو لوگ چکنائی یا میٹھی اشیاء کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ غذا کو متوازن بنایا جائے۔ غذا کے 5 اجزاء یعنی پروٹین، نشاستہ، چکنائی، حیاتین اور معدنی نمک مطلوبہ مقدار میں لیے جائیں۔ موسمی سبزیاں اور پھل زیادہ استعمال کیے جائیں۔ بلند فشار خون کو نارمل یعنی درجہ اعتدال پر رکھنے کے لیے ایک اہم تدبیر یہ بھی ہے کہ پرسکون تفکرات سے بے نیاز زندگی گزاری جائے، زیادہ تھکن والا کام نہ کیا جائے۔
چڑچڑاپن، ہیجان، غصہ، حسد، بر وقت ذہنی منصوبہ بندی، یہ سب عوامل سکون کی بجائے طبیعت میں ہیجان اور خلجان پیدا کرتے ہیں۔ اعتدال اور سکون پسندی کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ اس مرض سے نجات پا سکتے ہیں۔ اعتدال اور سکون پسندی سے مراد یہ ہے کہ پریشانی، رنج اور غم سے بچیں۔ آج کل مشینی دور ہے، ہر انسان کو بہت سارے کام تھوڑے وقت میں کرنے پڑتے ہیں، اس لیے بہت ساری پرابلم پیش آتی رہتی ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ تو اگر آپ کو بھی اس مشینی دور میں ان مسائل نے گھیر لیا ہے تو برائے مہربانی اپنی خوراک کو کنٹرول کریں، اپنی صحت کو کنٹرول کریں، مناسب ایکسرسائز کریں، خون میں چربی کو بڑھنے نہ دیں، وزن کو زیادہ نہ ہونے دیں، بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکیں، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلڈ پریشر جیسے امراض سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔